کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت امریکہ ایران کے ساتھ جنگ ہار جائے؟ آج ہم پروفیسر سائن کی اسی چونکا دینے والی پیشین گوئی کا گہرائی سے جائزہ لیں گے، جس کے مطابق ایسا 2026 میں ہونے والا ہے۔ یہ دعویٰ ہی اپنے آپ میں ایک طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ صرف ایک بیان نہیں بلکہ ایک ایسی پیشین گوئی ہے جسے کئی حلقے بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اور یہی بات اسے اتنا اہم بناتی ہے۔ اور یہی سب سے بڑا سوال ہے، ایک فوجی سپر پاور ایک ایسے ملک سے کیسے ہار سکتی ہے جو دہائیوں سے پابندیوں کا شکار ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے ان دلائل کو دیکھتے ہیں جو اس دعوے کی بنیاد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ذرا اس معاملے کی تہہ تک جاتے ہیں۔ پروفیسر سائن، جو گیم تھیوری کے ماہر مانے جاتے ہیں، اس پورے تجزیے کے مرکز میں ہیں۔ ان کی ساخت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ان کی 2 پچھلی پیشین گوئیاں مبینہ طور پر بالکل درست ثابت ہوئی تھیں۔ تو یہ ہیں وہ 3 پیشین گوئیاں۔ اس ذریعے کا دعویٰ ہے کہ پہلی 2 تو سچ ثابت ہو چکی ہیں، اور اسی وجہ سے اس تیسری اور سب سے خطرناک پیشین گوئی کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب ہوگا کیسے؟ اس ذریعے کے مطابق جواب ایران کی طویل مدتی حکمت عملی میں چھپا ہوئے، ایک ایسی حکمت عملی جسے تیار کرنے میں مبینہ طور پر 20 سال لگے ہیں۔ یہاں پر حکمت عملی میں ایک بنیادی تبدیلی نظر آتی ہے۔ ذریعے کے مطابق مقصد میدان جنگ میں جیتنا نہیں بلکہ امریکی طاقت کی معاشی اور نظامی بنیادوں کو ہی گرا دینا ہے۔ اور ہاں، یہ کوئی آمنے سامنے کی جنگ نہیں ہے۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ ایران باواسطہ طور پر لڑنے کے لیے پراکسی فورسز کا ایک وسیع نیٹ ورک استعمال کرتا ہے۔ اس سے وہ براہ راست تصادم سے بھی بچا رہتا ہے اور امریکہ کے لیے ایک ہی وقت میں کئی محاذ کھڑے کر دیتا ہے۔ تو اصل گیم یہاں بدلتی ہے۔ فوجی اثاثوں کے بجائے حملوں کا رخ اہم شہری اور معاشی انفراسٹرکچر کی طرف ہے۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو روایتی فوجی طاقت کے توازن کو مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ اس غیر متناسب جنگ کو سمجھنے کے لیے سب کچھ اس ایک عدد پر آ جاتا ہے۔ ذریعے کے مطابق یہ ایک حملہ آور ڈرون کی حیران کن حد تک کم قیمت ہے، صرف $100۔ اور یہ مثال واضح کرتی ہے کہ کیسے کم لاگت والے ہتھیاروں کا بہت بڑا اثر ہو سکتا ہے۔ ذریعہ ریاض میں پانی صاف کرنے والے پلانٹ کو نشانہ بنانے کی مثال دیتا ہے، جس سے ایک پورے شہر میں پانی کی قلت پیدا ہو سکتی ہے اور بڑے پیمانے پر افراتفری پھیل سکتی ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں معاشی دلیل کی، اور دیکھتے ہیں کہ یہ حکمت عملی امریکی معیشت کو مبینہ طور پر اتنا کمزور کیوں بنا دیتی ہے۔ یہ پوری معاشی دلیل کا مرکز ہے پیٹرو ڈالر سسٹم۔ یہ وہ نظام ہے جو امریکی ڈالر کی عالمی حیثیت کو برقرار رکھتا ہے، یعنی خلیجی ریاستیں تیل ڈالر میں بیچتی ہیں اور پھر وہی ڈالر واپس امریکی اثاثوں میں سرمایہ کاری کرتی ہیں۔ اس سے امریکہ کے لیے سرمایہ کا ایک مستقل بہاؤ بنا رہتا ہے۔ اس ذریعے کے مطابق تباہی کا سلسلہ کچھ یوں شروع ہوگا۔ خلیجی تیل کی فروخت میں خلل ان کی معیشتوں کو تباہ کر دے گا۔ اس سے امریکی منڈیوں، خاص طور پر ٹیکنالوجی کے شعبے میں ان کی سرمایہ کاری رک جائے گی، اور یہ مبینہ طور پر ایک تباہ کن معاشی بحران کو جنم دے گا۔ پروفیسر سائنس اس معاشی نظام کو بیان کرنے کے لیے کافی سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ اسے ایک مالیاتی پونزی اسکیم قرار دیتے ہیں کیونکہ یہ مبینہ طور پر بیرونی سرمایہ کاری کے مستقل بہاؤ پر انحصار کرتا ہے، ایک ایسا بہاؤ جو اس حکمت عملی کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ لیکن دنیا کی سب سے طاقتور فوج اس حکمت عملی کے خلاف کیوں جدوجہد کر رہی ہے؟ ذریعہ یہ دلیل دیتا ہے کہ اس کا تعلق ذہنیت اور ٹیکنالوجی کے فرق سے ہے۔ یہ موازنہ مسئلے کی جڑ کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ امریکی فوج مہنگے پیچیدہ نظاموں پر مرکوز ہے جو سرد جنگ کے لیے بنائے گئے تھے، جبکہ ذرائع دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے مخالفین سستے، بڑے پیمانے پر تیار کیے جانے والے ہتھیار استعمال کر رہے ہیں جو خاص طور پر اس دفاع کو ناکام بنانے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ اب ذرا اس معاشی عدم توازن کو دیکھیں۔ ذریعے کے مطابق یہ ایک حملہ آور ڈرون کی قیمت ہو سکتی ہے $50,000۔ اور اب اس کا موازنہ اس سے کریں۔ یہ اس $50,000 کے ڈرون کو روکنے کے لیے فائر کیے گئے صرف ایک انٹرسیپٹر میزائل کی قیمت ہے $2 ملین۔ یہی معاشی عدم توازن اس حکمت عملی کا مرکز ہے۔ اور نتیجہ بالکل صاف ہے۔ جب حملہ دفاع سے کہیں زیادہ سستا ہو تو آپ وسائل کی جنگ ہار جاتے ہیں۔ ذریعہ دعویٰ کرتا ہے کہ امریکہ اس مالیاتی جنگ میں زیادہ دیر تک ٹک ہی نہیں سکتا۔ تو آخری اور شاید سب سے اہم سوال یہ ہے، اگر خطرات اتنے زیادہ ہیں تو ذریعے کے مطابق یہ تنازع شروع ہی کیوں ہوا؟
آئیے دیکھتے ہیں کہ پروفیسر سائن اس کے پیچھے کیا مبینہ محرکات بتاتے ہیں۔ اس ذریعے میں 3 ممکنہ وجوہات پیش کی گئی ہیں۔ پہلی، فوجی غلط اندازہ اور حد سے زیادہ اعتماد۔ دوسری، سیاسی اور مالی فائدہ۔ لیکن تیسری وجہ ایک بہت گہرے اور زیادہ متنازع دعوے کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایک خفیہ ایجنڈا۔ اور یہی اس پوری دلیل کا سب سے متنازع حصہ ہے۔ پروفیسر سائم کا دعویٰ ہے کہ اس تنازع کے پیچھے خفیہ تنظیموں کا ایک روحانی ایجنڈا ہے جو منطق یا نتائج سے قطع نظر صرف ایک قدیم پیشنگوئی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اس ذریعے کے مطابق یہاں تک کہ اگر امریکہ میدان جنگ میں ہر لڑائی جیت بھی جائے تو کیا معیشت کی تباہی اور عالمی اثر و رسوخ کا خاتمہ اسے تاریخ کی سب سے بڑی شکست نہیں بنا دے گا؟